اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کورونا وائرس کے حوالے سے 5ویں ویڈیو حاضر خدمت ہے۔ اس سے پہلے میں نے 4 ویڈیوز میں یعنی پارٹ نمبر 1، 2، 3 اور 4 میں کوشچن نمبر 1 سے لے کر کوشچن نمبر 10 تک آپ لوگوں کے سامنے آنسرز رکھے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں کورونا وائرس کے حوالے سے مزید معلومات آپ سے شیئر کروں گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یاد دلاتا چلوں کہ یہ جو معلومات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO یعنی عالمی ادارہ صحت کی ویب سائٹ سے میں نے حاصل کی ہے، ادھر ادھر کہیں سے حاصل نہیں کی تاکہ مشکوک نہ ہو۔ عالمی ادارہ صحت بہرحال اپنی ایک ساکھ رکھتا ہے اور نیٹ پر چونکہ لوگ طرح طرح کی معلومات دے کر خوف و ہراس بھی پیدا کر رہے ہیں اور یہ بھی نہیں بتاتے کہ معلومات لی کہاں سے ہیں، کوئی حوالہ موجود نہیں ہوتا۔ تو میں نے اپنے لیمٹ کے اندر درست معلومات دینے کے لیے کوشش کی ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا کویشچن نمبر 11 ہے، کیا کووڈ-19 بھی سارس جیسا ہی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں۔ وائرس جو کووڈ-19 کا سبب بنتا ہے یعنی کورونا وائرس، اور سارس جو 2003 میں شدید ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم کے پھیلنے کا سبب بنا تھا۔ لفظ سارس ذہن میں رکھیے گا، یہیں سے لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی کا شارٹ ہے یہ۔ تو اس وقت اس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں چل رہی ہیں کہ یہ دوبارہ پھیل رہا ہے، تو اسے فی الحال اطلاع نہیں ہے کہ یہ مرض دوبارہ پھیل رہا ہو سارس کا۔ یہ 2003 میں اس نے اچھی خاصی تباہی پھیلائی تھی، اور اس کی جو بیماری تھی وہ یہ جو لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے لکھا ہوا شدید یعنی ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم۔ لفظ سنڈروم کسی خاص بیماری کا نام نہیں ہوتا، بلکہ علامات کا کوئی مجموعہ جو کسی خاص ہمارے سسٹم کے ساتھ تعلق رکھتا ہو تو ہم اسے سنڈروم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمارے جو ریسپیریٹری سسٹم ہے یعنی نظام تنفس، اس میں یہ سارس وائرس بہت زیادہ گڑبڑ مچاتا تھا اور شدید تکلیف پہنچاتا تھا یہ۔ تو ان دونوں وائرسز میں جینیاتی طور پر ایک تعلق ضرور ہوتا ہے، لیکن ان کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ سارس کی جو بیماری ہے وہ بہت زیادہ مہلک تھی، یعنی خطرناک تھی، ہلاکت خیز تھی، لیکن کووڈ-19 کے مقابلے میں بہت کم متعدی، یعنی سارس وائرس جو تھا وہ ایک سے دوسرے کو بہت کم منتقل ہوتا تھا، اور 2003 کے بعد سے دنیا میں کہیں بھی سارس کی وبا نہیں پھیلی۔ تو اس لحاظ سے سارس کم خطرناک ہے، جبکہ کووڈ-19 اس لحاظ سے خطرناک بھی ہے کہ اگرچہ ایک طرف تو اس سارس سے کم خطرناک ہے کہ یہ پھیلتا تو زیادہ ہے لیکن اس سے ہلاکت خیزیاں کم ہوتی ہیں، لیکن چونکہ پھیلنے کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے پرسنٹیج بڑھ جاتی ہے ہلاکت خیزی کی۔ سارس میں یہ
خطرناک بات ہے کہ اس جن لوگوں کو لگتا تھا ان میں زیادہ تر لوگ ہلاک ہوتے تھے، لیکن کووڈ-19 میں یہ ہے ایک خوبی کہ یہ لگتا تو بہت زیادہ لوگوں کو ہے، لیکن جتنے لوگوں کو لگتا ہے ان میں سے بہت کم لوگوں کی ہلاکت ہوتی ہے، زیادہ تر لوگ بچ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک یعنی خوشخبری ہے اس لحاظ سے، یعنی قدر تسلی بخش بات بھی ہے کہ یہ ہمیں اس بات پہ ہمیں بالکل خوف زدہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے کسی پیارے کو یہ مرض لگ جاتا ہے، یا ہمیں ہی خدا نخواستہ آپ میں سے کسی کو اللہ نہ کرے لگ جاتا ہے، تو بس اس بات سے ہی کہیں خوف سے نہ مر جائیں کہ اوہو کووڈ-19 کورونا وائرس لگ گیا اب تو مرنا ہی مرنا ہے۔ تو ہمارے ہاں اس کے حوالے سے خوف و ہراس بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے، تو اس سے بہت زیادہ ہلاکتیں نہیں ہوتی، لیکن بہرحال چونکہ اموات بھی ہو رہی ہیں دنیا میں، تو اس لیے احتیاطیں جو میں بتاتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو، اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگلا کوشچن ہے ہمارا، کووڈ-19 کے لیے انکیوبیشن کا دورانیہ کتنا طویل ہے؟ انکیوبیشن پیریڈ یعنی انکیوبیشن کا دورانیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وائرس کو پکڑنے اور اس مرض کی علامات شروع ہونے کے درمیان کا وقت۔ جب وائرس جسم میں داخل ہو کر ایکٹیو ہو جاتا ہے تو فوراً اس کی علامات ظاہر نہیں ہوتی، وہ اس میں کچھ وقت لیتا ہے، اس دوران وہ جسم کے اندر اپنی تعداد بڑھاتا رہتا ہے اور یعنی گروتھ ہوتی رہتی ہے اس کی، یہاں تک کہ اس کی اچھی خاصی کالونیاں بن جاتی ہیں، تو اس کے بعد وہ جسم پر اپنا اثر انداز ہونا شروع کرتا ہے اور جسم میں تکالیف ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ تو اس میں جو ٹائم لگتا ہے وائرس کا جسم میں داخل ہونے کے بعد سے لے کر علامات ظاہر ہونے تک، تو یہ انکیوبیشن پیریڈ کہلاتا ہے۔ کووڈ-19 کے انکیوبیشن پیریڈ کا بیشتر تخمینہ یعنی زیادہ حساب کتاب 1 سے 14 دن کے اندر ہے، عام طور پر 5 دن کے درمیان ہوتا ہے، یعنی اگر کسی کے جسم میں یہ داخل ہو کر ایکٹیو پڑا ہو، خاموش نہ ہو اور اپنی تعداد بڑھا رہا ہو، تو پھر یہ 5 دن کے اندر عام طور پر اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال 14 دن بھی لگتے ہیں، تو زیادہ تر 5 دن لگتے ہیں۔ مزید اعداد و شمار دستیاب ہونے پر تخمینوں کی تازہ کاری ہوگی، فی الحال یہ معلومات حتمی ہیں، تازہ ترین ہیں۔ تو آگے اگلا کوشچن ہے ہمارا، سوال نمبر 13 ہے، کیا انسان کو کسی جانور کے ذریعے سے کووڈ-19 کی بیماری لگ سکتی ہے؟ تو کورونا وائرس وائرسوں کا ایک بہت بڑا کنبہ ہے جو جانوروں میں عام ہے، یعنی بنیادی طور پر یہ انسانوں کا وائرس نہیں ہے، جانوروں کا وائرس ہے کورونا وائرس، لیکن کسی ایک وائرس کا نام نہیں ہے، پورا گروپ ہے، خاندان ہے یہ۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان وائرس سے متاثر ہو جاتے ہیں کسی سے، اور پھر یہ ایک سے دوسرے اور دوسرے لوگوں میں پھیل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سارس کووی کا تعلق سویٹ بلیوں سے تھا، یعنی سویٹ یعنی رشیا کی، اور میرس کووی ڈرمیڈری اونٹوں کے ذریعے منتقل ہو جاتا ہے، تو یہ جانوروں سے منتقل ہوتے ہیں۔ ڈرمیڈری اونٹ ایک کوہان والے اونٹ جو پاکستان میں بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہیں، خاص طور پر سعودی عرب میں پائے جاتے ہیں اور افریقہ میں پائے جاتے ہیں، اس طرح بعض دیگر جانوروں سے یہ انسانوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اب اس طرف آتے ہیں کہ کووڈ-19 بھی کیا جانوروں سے منتقل ہوتا ہے انسان کے جسم میں، یعنی کیا یہ بھی جانوروں کے ذریعے لگتا ہے اس کا مرض؟ تو ابھی تک کووڈ-19 کے حوالے سے اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی کہ یہ کن جانوروں سے لگتا ہے، اگرچہ ہمارے ہاں یوٹیوب پر پاکستانی جو چینلز ہیں وہ یہ بات بتاتے رہتے ہیں کہ یہ چوہوں کے ذریعے اور چمگادڑوں کے ذریعے لگ رہا ہے، لیکن WHO کے مطابق ابھی تک اس کی واضح تصدیق نہیں ہو سکی کہ یہ کن جانوروں کی وجہ سے لگتا ہے۔ چائنا میں جب پچھلے دنوں یہ مرض پھیلا تھا تو وہاں یہی سمجھا جا رہا تھا اور یوٹیوب کے ذریعے بھی یہی بات بتائی جا رہی تھی کہ یہ چمگادڑوں کے ذریعے پھیلا ہے، کیونکہ وہ لوگ چمگادڑیں بھی کھاتے ہیں، چوہے بھی کھاتے ہیں، لیکن اب انہوں نے دوبارہ کھانا شروع کر دیے۔ اگر یہ بات ان کے ہاں اس کی تصدیق ہوتی، خود چائنا والے تو دوبارہ کم از کم ان چیزوں کو شروع نہ کرتے، تو بہرحال میں اس بات کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات جو پھیلائی جا رہی ہے کس حد تک درست ہے۔ WHO کے مطابق ابھی تک ان جانوروں کا علم نہیں ہے حتمی طور پر جن کے ذریعے کووڈ-19 یعنی کورونا وائرس پھیلتا ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہرحال احتیاط کرنی ہے،
اور براہ راست جانوروں کی منڈیوں کا دورہ کرتے وقت، یعنی جیسے قربانی کا زمانہ آنے والا ہے، ابھی خیر تھوڑا عرصہ ہے رمضان کے بعد اور پھر اس بڑی عید کا زمانہ، تو 3-4 ماہ ہیں، تو یا جو لوگ قصاب ہیں تو ان کو تو جانا ہی پڑتا ہے، یا جو ان کا تعلق دودھ کے کاروبار سے ہے، بھینسوں کے باڑے وغیرہ ہیں، تو وہ لوگ تو جاتے ہیں منڈیوں کی طرف۔ تو جانوروں کے ساتھ براہ راست چھونے سے بچیں، اور وہ جگہیں، وہ سطحیں جہاں جانور ٹچ ہوتے ہیں ان جگہوں کو بھی براہ راست چھونے سے بچیں، کیونکہ آج کل تو بہرحال کورونا پھیلا ہوا ہے، اور ہے بہرحال یہ جانوروں سے متعلق، یہ بات تو طے ہے کہ کورونا وائرس جانوروں میں پائے جاتے ہیں، تو اب کون کون سے جانوروں سے پھیلتا ہے یہ پتہ نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے جانوروں کی خریداری، جانوروں کے کام کے حوالے سے۔ جب ہمارا ان کے ساتھ ہم چھوئیں اپنا جسم، اگر کسی وجہ سے چھونا ہی پڑتا ہے تو پھر لازمی اپنے ہاتھوں کو منہ تک، ناک تک، آنکھوں تک بالکل بھی نہ لے کر جائیں۔ اور کھانے کی حفاظت ہر اچھے طریقے سے کریں، اور خام گوشت یعنی کچا جو گوشت ہے، دودھ ہے، یا جانوروں کے اعضاء ہیں، ان کو احتیاط سے سنبھالیں، تاکہ کچی خوراک کے جو کچرے، علائشیں وغیرہ ہوتی ہیں یہ ان سے محفوظ رہیں، اور استعمال شدہ جو خوراک کے کچرے ہوتے ہیں، علائشیں ہوتے ہیں، ان سے بھی خود کو بچائیں، اور جو خوراک اچھی طرح نہیں پکی ہے اس سے بھی بچیں، یعنی اسے کھائیں مت، اور اگر ہاتھ اسے لگانا ہی پڑتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ تو مجبوری ہوتی ہے، تو ہاتھوں کو ضرور دھو لیا کریں۔ تو یہ جو احتیاطیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں بہت ضروری ہیں، پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی میں ساتھ ساتھ بتاتا رہا ہوں، اور اب بھی بتا رہا ہوں ہر ویڈیو میں ساتھ، اگر ہم نے کورونا وائرس سے بچنا ہے تو لازمی اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھوتے رہیں، اپنے منہ میں ہاتھ ادھر ادھر کہیں پر بھی لگیں تو وہ ہاتھ منہ میں نہ لے جائیں، ہونٹوں کے ساتھ نہ لگائیں، ناک کے ساتھ نہ لگائیں، آنکھوں کے ساتھ نہ لگائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یار میں آخر میں ضرور کہوں گا سب سے کہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے، اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اب اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔